حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی قبضہ کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ میرے دوستو، جنگی ساز و سامان کو چاندی کے ساتھ مزین کرنا مردوں کے لیے جائز ہے، سونے کے ساتھ مزین کرنا جائز نہیں، اور چاندی کے ساتھ مزین کرنا بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات میں سے ہے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اسوہ حسنہ، نظام العمل، اجتماعی قیادت و سیادت اور نظم ریاست کے قیام و استحکام کے لیے خاص دستور السلطنت بھی دیا تھا کہ اولاً سلاطین اور سربراہان ممالک کو دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی خطوط ارسال کیے۔ ان خطوط کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان پر مہر لگا دی کہ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں، تو انہیں اپنی حالت یعنی حکومت پر برقرار رکھا جائے۔ بصورت دیگر جب وہ انکار کر دیں تو طاقت، قوت، جہاد اور تلوار سے غلبہ اسلام کی جد و جہد کی جائے۔ اشارۃً الی انہ دعاہم الی الاسلام اولا فلما امتنعوا حاربہم۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تلواریں تھیں۔ نمبر 1 مأثور وہو اول سیف ملکہ ورثہ من ابیہ۔ نمبر 2 والقضیب۔ نمبر 3 والقلعی نسبۃ الی قلع موضع بالبادیہ۔ نمبر 4 والبتار۔ نمبر 5 والحتف۔ نمبر 6 والمخزم۔ نمبر 7 والرسوب۔ نمبر 8 الصمصامہ۔ نمبر 9 اللحیف۔ نمبر 10 ذو الفقار بکسر الفاء و بفتح الفاء لأن فی ظہرہ فقرات کفقرات الظہر، جن کے اردو میں نام یہ ہیں مأثور۔ یہ پہلی وہ تلوار جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباء و اجداد سے وارث ہوئے۔ نمبر 2 قضیب۔ نمبر 3 قلعی، یہ منسوب ہے قلعہ کی طرف جو جنگل میں ایک جگہ کا نام ہے۔ نمبر 4 البتار۔ نمبر 5 حتف۔ نمبر 6 مخزم۔ نمبر 7 رسوب۔ نمبر 8 الصمصامہ۔ نمبر 9 لحیف۔ نمبر 10 ذو الفقار۔ فا کے کسرہ اور فتح دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ذو الفقار بھی پڑھ سکتے ہیں، ذو الفقار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ذو الفقار اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کی پشت میں پیٹھ کی طرح جوڑ تھے، اس لیے اس کو ذو الفقار کہا جاتا تھا۔ اس تلوار میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گڑھے تھے یا پشت کی ہڈیوں کی طرح جوڑ تھے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمائی تھی، اور جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں یہی تلوار تھی۔ یہ ذو الفقار وہی تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نفل جنگ بدر میں لی تھی، اور یہی وہ تلوار تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے وقت ایک خواب اس سلسلہ میں دیکھا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مؤرخ ابن سعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے فتح کے دن اپنے لیے بطور نفل کے ایک تلوار لی تھی جسے ذو الفقار کہا جاتا تھا، اور یہ وہی تلوار تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کی دھار میں ٹوٹ پھوٹ ہے۔ میرے دوستو، 2 معجزاتی تلواریں العون اور العرجون بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید 2 تلواریں معجزانہ شان کی مظہر تھیں۔ نمبر 1 العون، نمبر 2 العرجون۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزل حطب یعنی ایک خشک شاخ ان کو عطا فرمائی اور حکم فرمایا اضرب بہ کہ جاؤ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ فعاد فی یدہ سیفا صارما طویلا، پس جب وہ خشک لکڑی
ان کے ہاتھ میں گئی وہ ایک نہایت شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط اور تیز تلوار بن گئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ قتال کیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہمیشہ قتال کرتے رہے یہاں تک کہ قتال اہل ردت میں وہ شہید ہو گئے۔ وَكَانَ هَذَا السَّيْفُ يُسَمَّى الْعَوْنُ، اس تلوار کا نام العون تھا۔ اسی طرح جنگ احد میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَصِيبًا مِّن نَخْلٍ فَرَجَعَ فِي يَدِهِ سَيْفًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ جب وہ ان کے ہاتھ میں گئی تو نہایت عمدہ تلوار بن گئی، اس کا نام ارجون تھا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اسی سے جہاد کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، خصائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے نام ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بیان میں۔ وابی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من